ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایقان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب و شام میں، مٹ گیا نام ارتداد کا، کفر کا، طغیان کا، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، تو ہے مقتدی علی کا، بوذر و سلمان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اس حوالے سے ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلح کا وارث، اپنے مصلح کا امام چنا ہے اپنے صحابہ میں سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے۔ تو گزشتہ جمعے میں یہ بات بھی آئی کہ امام جو چنا جاتا ہے شریعت اسلام کے اندر، اس کی چند ایک شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط پائی جائیں گی تو امام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو شرط میں نے ذکر کی تھی، اس کی کچھ مختصر تفصیل ذکر کی تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعلمہم بالسنہ، کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو۔ تو صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گزشتہ جمعے میں وہ مسائل کہ جو صحابہ میں سے صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، وہ ذکر کیے۔ اب بڑے عالم ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، ان مسائل کو جاننے والا ہو جو باقیوں کو معلوم نہ ہو، ایک تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ باقی بھی ان علوم کو جانتے ہیں، لیکن یہ ان میں سب سے زیادہ ماہر ہے۔ یہ بھی بڑے عالم ہونے میں بات آتی ہے۔ تو امت کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ قیامت تک کی امت جو آئے گی ان میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ علم کے حوالے سے دوسرے لوگ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی چند ایک دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے، ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کو سیرت مصطفیٰ میں جلد نمبر 3 میں نقل کیا گیا ہے، ما وہب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ دوسری جگہ پہ یوں آتا ہے کہ ما اوحا الی شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر، کہ اللہ نے جو چیز میری طرف وحی کی ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اللہ نے جو علم مجھے دیا تو علم میرا ہے، صدیق کے سینے میں نے منتقل کر دیا ہے۔ صبر میرا ہے، صدیق کے سینے میں نے اس کو منتقل کر دیا ہے۔ تقوی میرا ہے، صدیق کے سینے میں نے اس کو منتقل کر دیا ہے۔ کمالات میرے ہیں، صدیق کے سینے میں نے ان کو منتقل کر دیے ہیں۔ استقلال میرا ہے، میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اللہ نے استقامت مجھے دی، میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کر دی۔ تو امت کا سب سے بڑا عالم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آپ جس حساب سے بھی لیں، قوت ایمانی، غیرت ایمانی، احتیاط و تقوی، محتاجوں کی خدمت، یہ ساری صفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو مجھے عطا کی ہیں میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دی۔ گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے بتلا دیا کہ میں نے اپنا جانشین جس کو بنایا ہے، میں نے اپنے مصلی کا وارث جس کو بنایا ہے، اپنا علم میں نے اس کی طرف منتقل کر دیا ہے، اس لیے امت میں اگر کوئی میرا جانشین ہے تو وہ اکیلا صدیق ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اعلم الناس افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، فرمایا نبیوں کے بعد علم میں سب سے زیادہ عالم اور لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے کئی علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی، کئی علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ کاتبین وحی لکھنے والے ان کی تعداد 40 کے قریب پہنچتی ہے، ان میں سر فہرست دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اور عرب وہ ان پڑھ تھے، بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکمل قرآن کریم کے حافظوں میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور تفقہ فی الدین میں مہارت، سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ حل کرتے، اس میں نہ ملتا تو حدیث رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے، اگر اس میں نہ پاتے تو اکابر صحابہ سے مشورہ کرتے، اور اگر کسی بات پر صحابہ میں اجتماع نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو مسئلہ بتلاتے، پھر اسی پر صحابہ پختہ ہو جاتے۔ دوران خلافت کتنے مشکل مسائل پیش آئے، فقہی بصارت سے، فقہی بصیرت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو حل فرمایا ہے۔ دادا دادی کی میراث، تفسیر کلالہ، شراب کی حد، ان ساروں کی تفسیر بہترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ اور جن علوم میں مہارت ان میں چند ایک آپ دیکھیں، علم الانساب۔ علم الانساب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبیلوں کا نام اور نسب یاد رکھنا۔ اور اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس زمانے میں عرب کے اندر مایا ناز علم یہ کہلاتا تھا، نسب نامے کا علم، باپ دادوں کی پہچان، اس میں بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے جس کو اس علم میں مہارت ہوتی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے نسب دان تھے، اس علم میں اتنی مہارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر اعتراف فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختلف قبیلوں کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا علم الانساب سب سے زیادہ کام دیتا ہے۔ ان قبیلے والوں کو، ان قبائل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ مشرکین وہ شاعر بھی تھے، ان میں شعراء بڑے بڑے گزرے، اور بعضی جو شعراء تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں ہجوں میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں ان کو جواب دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو خود قریش سے ہوں، تم ان کی ہجو کیسے بیان کرو گے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ان سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح بال کو آٹے سے نکالتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ تم میں زیادہ قریش کے نسب کو جاننے والے ہیں، ماہر ہیں۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر نسب کے متعلق درس لیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب میں ماہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کے لوگوں میں، صحابہ میں بڑے ماہر نسب دان جانے جاتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ نسب دانی ابو بکر صدیق سے سیکھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شریعت کے علوم میں ماہر تھے بلکہ جو دنیاوی طور پہ رائج تھے علوم ان میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک علم ہے خوابوں کی تعبیر، اس کو کہتے ہیں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، اور اس علم کو علوم نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتلاتے تھے، تو علم نبوت میں اس کو شمار کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد اپنے چند خاص بندوں کو یہ صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یوں لکھا ہے یہ علم الہی ہے جس کی روشنی، جس کا ادراک جدید روشنی میں مشکل ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کے علم کے بھی ماہر تھے، سارے صحابہ میں فوقیت رکھتے تھے، اور ایسا کمال درجہ حاصل تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ جلیل القدر تابعی محمد بن سیرین جو فن تعبیر کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور فن تعبیر میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعبر هذه الامه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں نبیوں کے بعد تعبیر کے علوم کے ماہر ہیں، خوابوں کی تعبیر کے علوم کے ماہر۔ اور تاریخ الخلفاء میں یوں ہے، حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر ابو بکر سے پوچھ لیا کروں، کیونکہ انہیں ان میں کمال حاصل ہے۔ اب آپ چند خواب دیکھیں جن کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی، مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے ان کو درج کیا، نقل کیا ہے۔ ان میں سے چند خواب، مشہور صحابی حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، اور ان کا مشرک باپ سعید بن عاص پوری قوت کے ساتھ ان کو غار میں دھکیل رہا ہے، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سعید اموی کہتے ہیں کہ میرا گریبان پکڑا خواب میں، اور مجھے ان جو غار کے اندر آگ میں گر رہے تھے ان میں سے مجھے کھینچ کے باہر نکالا، میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اور کہتے ہیں میں نے کہا کہ مکے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ سے بڑا خوابوں کی تعبیر کو جاننے والا، اس لیے رات مجھے خواب آیا ہے، آپ اس کی تعبیر بتلائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسلمان ہی ان کے پاس خواب کی تعبیر آ کے نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ اہل کفار بھی آ کے اپنے خوابوں کی تعبیر ابو بکر صدیق سے پوچھتے تھے، یعنی ایسی مہارت تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
دیکھو بھائی بات یہ ہے، جو تم نے یہ دیکھا ہے غار کے دہانے پر آگ کے اندر تمہیں تمہارا باپ ڈال رہا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف تمہیں تمہارا باپ لے جانا چاہتا ہے، اور پھر تم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان کو پکڑ کے تجھے نکال لیا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو گے، تمہارا باپ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح غزوہ طائف کے موقع پر 8 ہجری میں جب طائف کا گھیرا کیا ہوا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ ایک بھرا ہوا پیالہ ہے، اور وہ بھرا ہوا پیالہ ہدیہ دیا گیا ہے، لیکن ایک مرغ نے اس کے اندر آ کے ٹھونک مار دی اور پیالہ اس میں جو چیز تھی وہ گر پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کو بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں غزوہ طائف کے اندر کوئی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چند ایک اور باتیں پیش آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ اٹھا دیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کالی بکریوں کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر سفید بکریوں کے پیچھے چلنے لگے کہ کالی بکریاں وہ اوجل ہو گئی، نظروں سے اوجل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس خواب کی تعبیر بتلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کالی بکریاں جو ہیں وہ اہل عرب ہیں، جو آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جو سفید بکریاں نظر آ رہی ہیں وہ اہل عجم ہیں، عرب نہیں ہیں، اور اہل عجم اسلام لاتے ہوئے آپ کی تصدیق کرتے ہوئے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ عرب سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ عرب ان سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر سنی تو فرمایا، اے ابو بکر یہی خواب کی تعبیر مجھے آج صبح فرشتے نے بھی آ کے بتلائی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا خواب بیان کیا، میں نے خواب دیکھا ہے ایک ابر کا ٹکڑا ہے، بادل کا ٹکڑا ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ ہاتھوں پر لے رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی کم لے رہا ہے۔ اسی دوران ایک رسی آسمان سے زمین پر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر اس کو کھینچا اپنی طرف، پھر اس پہ چڑھنا شروع کر دیا اور اوپر کی طرف چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اوپر چڑھ گیا، پھر چوتھے شخص نے اس رسی کو پکڑا، وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رسی جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، یہ ایک صحابی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں؟ حضور پاک نے فرمایا بتلاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ جو ابر کا ٹکڑا تھا یہ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام، ابر کا ٹکڑا یہ اسلام ہے، اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا یہ قرآن ہے، قرآن ہے اور حدیث نبوی ہے۔ پھر تیسرا حصہ خواب کا کہ اس میں سے کوئی کم لے رہا ہے کوئی زیادہ لے رہا ہے،
فرمایا اسی طرح قرآن اور حدیث سے کوئی زیادہ فائدہ اٹھائے گا، کوئی کم اٹھائے گا، کسی کا حصہ اس سے زیادہ ہوگا، کسی کا حصہ اس سے کم ہوگا۔ اور پھر جو رسی دیکھی اور اس کو پکڑا، فرمایا یہ سیدھے راستے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ پھر ایک جو رسی کے اوپر چڑھا اور اوپر چلا گیا، پھر دوسرا چڑھا اوپر چلا گیا، پھر تیسرا چڑھا اوپر چوتھے کے اوپر رسی ٹوٹ گئی۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو تین، ان پر لوگ متفق ہوں گے اور ایک ہی آپس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی۔ وہاں تک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب بیان کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے خواب صحیح بیان کیا ہے، کچھ غلط تو نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح بیان کیا ہے، کچھ غلط بیان کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ قسم ہے آپ کو، جو میری غلطیاں ہیں وہ مجھے بتلا دیجیے۔ شرائع حدیث نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے، لیکن علماء اور فقہاء اس سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسی پکڑ کے اوپر آسمان کی طرف چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے کے سارے صحابہ متفق تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو چلایا تو اس رسی کو پکڑ کے دوسرے آسمان پہ چلے گئے، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ متفق تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رسی کو پکڑا اوپر چلے گئے، آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ متفق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ رسی کے ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہے، اتحاد کے ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند خواب تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے خواب آیا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آ کے گر گئے۔ خواب ختم ہوا، میں صبح اپنے والد کے پاس آئی، میں نے کہا مجھے یہ خواب آیا ہے کہ 3 چاند میرے حجرے میں آ گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی سنو، تمہارے حجرے میں 3 دنیا کے عظیم ترین جو ہستیاں ہوں گی وہ 3 تمہارے حجرے کے اندر دفن ہوں گی۔ پھر یہی ہوا، کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہی مرقد مبارک بنا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ پھر حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ تو یہ علم، تعبیر الرؤیا کا علم، اس میں بھی مہارت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معمولی مہارت اس میں بھی تھی۔ پھر اسی طرح ایک علم ہوتا ہے علم خطابت، بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، علم ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ خدا داد صلاحیت دیتی ہے کہ وہ بات کو سمجھا سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف واعظ و نصیحت نہیں بلکہ مجمع کے اندر اگر انتشار کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو بھی سنبھال لیتے ہیں۔ یہ علم خطابت کے اندر صحابہ میں 2 حضرات بڑے ماہر تھے، اور بھی بڑے ماہر تھے، لیکن صحابہ میں زیادہ ماہر 2 شخصیات تھیں۔ ایک ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے کیا فصاحت اور کیا بلاغت دی تھی، خطبے کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ سننے والوں کے دل کے اوپر نقش ہو جایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا موقع ہے، صحابہ منتشر ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ اس بات کو سننا برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس بات کو سننا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی عالم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، ابوبکر کے سینے پہ ہاتھ مارا، صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ الفاظ کہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان من کان یعبد محمدا فقد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ فرمایا سنو،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی قیوم ہے، اللہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں موت داری نہیں ہوگی۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ صحابہ میں چیخوں کی آواز مسجد کے اندر رو رہی ہیں، اور صحابہ یوں کہتے تھے کہ ابو بکر کے خطبے کے اندر جو ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا ہے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایسی کمال خطابت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کمال فصاحت نصیب فرمائی۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اخطب العرب کا لقب ان کو ملا تھا، یعنی عربوں میں خطیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ جمع ہیں، انصار اور مہاجر قبیلہ بنو ثقیف کے اندر، قبیلہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور ان کے اندر تقریر کی۔ حضرت عمر کہتی ہیں میں تو ان الفاظ کو تیار کر کے لے کے گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ کہنا پڑا تو یوں کہوں گا، لیکن اللہ اکبر میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر کہ ابو بکر صدیق رضی خدا کی قسم میں نے ابو بکر کے لیے جو جملے سوچے تھے ابو بکر صدیق نے تو اس سے بھی بڑھ کے جملے فی البدیع کہہ دی۔ ایسی اللہ نے خطابت ابو بکر صدیق رضی کو نصیب فرمائی تھی۔ تو صرف عالم نہیں، بڑے عالم، صحابہ میں بڑے عالم، صحابہ میں بڑے ماہر، صحابہ میں بڑے خطیب، اور پھر طریقت اور تصوف، تصوف و طریقت۔ ہمارے ہاں 4 سلسلے چلتے ہیں، نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ 4 سلسلے چلتے ہیں، تصوف کے سلسلے ہیں، اور چاروں کے چاروں برحق ہیں۔ یہ چاروں آپس میں مخالف نہیں ہیں، ذکر کے طریقے ہیں، ہر ایک نے ذکر کے طریقہ، اپنی باطن کی صفائی کا طریقہ ہر ایک کا متعین کردہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اس میں سلسلہ نقش بندیہ 2 صحابہ سے ہے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ فرمایا تصوف اور طریقت کے لفظ صحابہ میں موجود نہیں تھے لیکن حقیقت موجود تھی۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے تصوف کے راز کو پایا ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلا تصوف کا راز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاش کیا ہے، اہل فہم نے اس کو سمجھایا۔ وہ کیسے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق سے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا، اور جب کہا تھا مال لے کے آؤ تو گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے اللہ کا نام لیا ہے۔ تصوف کے چند ایک اجزاء ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف میں یہ چیز ہوتی ہے اللہ کی خشیت دل میں آ جائے، اللہ کی خشیت دل میں آ جائے، زہد و تقوی آ جائے، شریعت کی پابندی آ جائے، توکل علی اللہ آ جائے، تواضع آ جائے، عجز و انکساری پیدا ہو جائے، رقت قلب پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے، فقر و استغنا آ جائے، صبر و تحمل آ جائے، شفقت ہو مخلوق پر، یہ چیز انسان کے اندر آ جائے اور اپنی زبان کو فضول کاموں سے روک لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں راضی رہنا سیکھ لے، رسول اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے۔ یہ تصوف کی حقیقت ہے۔ اس لیے ایک ہے الفاظ، ایک ہے اس کی روحانیت۔ الفاظ کتابوں میں ملیں گے لیکن اس کی روحانیت صحابہ اکرام نے سینہ در سینہ آگے منتقل کی ہے۔ آج بھی چلے جائیں، اہل اللہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کی مجلس میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اثر رکھتی ہے۔
تو یہ خشیت الہی جو صفات منتقل ہوتی ہیں یہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی ہیں. اس علوم کی ابتدا کرنے والے، اس علوم کا راز کھولنے والے صحابہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ایسے علوم میں ماہر تھے. حتیٰ کہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھے خصائل 360 ہیں، اچھے خصائل 360 ہیں، اور فرمایا میری امت میں یہ 360 خصائل سارے کے سارے اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو وہ ابو بکر میں پائے جاتے ہیں. ایسی کمال، ایسے بڑے عالم، ایسے بڑے عالم امت میں کوئی اور نہیں ہے. اس لیے مصلی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حوالے کیا وہ امت میں سب سے بڑے عالم تھے، سیدنا ابو بکر صدیق. تو امامت کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ سب سے بڑا کیا ہو؟ عالم ہو. پھر دوسری شرط یہ ہے اگر سارے ہی عالم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو. تو آئیے اس شرط کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کمال درجے میں پائی جاتی ہے. پوری امت میں سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. پوری امت میں سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور پوری صحابہ کی جماعت میں اگر مکمل قرآن کا حافظ سب سے پہلا موجود ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلا حافظ قرآن کا. کیونکہ قرآن کریم جب مکمل ہوا ہے 40 سال کی عمر میں نزول شروع ہوا، 63 سال کی عمر چند مہینے پہلے مکمل ہوا ہے. تو قرآن کریم کے حافظ صحابہ میں تھوڑے ہیں، لیکن سب سے پہلا حافظ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا خوشحالی دی تھی، کیا خوبصورت آواز دی تھی، کیا مزیدار قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سے قرآن سن کر اپنی دکان تجارت کیا کرتے تھے، وہاں پہ آ کے بیٹھتے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے. فرمایا لوگ جو وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے وہ قرآن کی تلاوت کو سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے اور مزے لے کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. مشرکین ابھی اسلام نہیں لائے لیکن ابو بکر صدیق کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن کے مدہوش ہو جایا کرتے تھے. پابندی لگ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے ہیں. پابندی لگ گئی آئندہ قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے نہیں کرنی. آج مشرک سارے جمع ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بازار میں نہیں تو اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. تم کون ہوتے ہو مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے روکنے والے؟ اپنے گھر میں کھڑے ہو گئے. علماء نے لکھا ہے مغرب کے بعد عشاء کے قریب جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو روکنے والے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے آ کے ابو بکر صدیق کے قرآن کو سنا کرتے تھے. اور یہی وہ ابو بکر صدیق کے قرآن کو پڑھنا تھا کہ پہلے دن 6 آدمیوں کو، پہلے دن 6 اشخاص کو، سیدنا عثمان بن عفان کو، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، ان 6 حضرات کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ آج میرے پہلے دن کی کمائی ہے.